کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جامعہ حاضہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی انتظامیہ نے اور جامعہ کے مدیر محترم فضیلت الشیخ مولانا احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ نے آج جس نشست کا اہتمام کیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، علماء سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا، اور جس حساس اور نازک موضوع پر گفتگو مجھ سے پیشتر علماء کرام نے فرمائی، میں 100% من ان سب کی تصدیق و تائید کرتا ہوں۔ اور ہم تو اب فکر مند ہیں، فکر مند تو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی گفتگو سے بہت سی باتیں یاد آئیں، لیکن ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ وقت کی نماز کا ہونے والا ہے، مختصر ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 3 دفعہ ان کو کہلوایا گیا کہ خاتم النبیین، لیکن اس شخص کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا، اور پھر ہنستے ہوئے آگے نکل گیا۔ تو یہ غمازی تھی اس بات کی کہ یہ شخص ختم نبوت کے حوالے سے مخلص نہیں ہے، اور پھر آتے ہی تمام معاملات، تمام امور مملکت کے جتنے بھی تھے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک مسئلے پر زور دیا کہ سب سے پہلے وہ کرتارپور راہداری کھولنی ہے۔ بس جیسے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ راہداری ہم نے کھولنی ہے، جس پر سکھوں کا لیبل کوڈ کیا گیا۔ حقیقتاً آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں سے 20 سے 25 منٹ کا راستہ قادیان کا ہے، جن کو نوازا گیا یہ راہداری کھول کر۔ ابھی بھی ہم خوش فہمی مبتلا ہیں کہ جناب یہ ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے اور بہت کچھ۔ جو شخص صحابہ کے متعلق یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، بھاگ گئے، لوٹ مار میں لگ گئے، میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو میڈیا پر ہیں، بلا خوف تردید، جن کو گراج نہیں کر سکتا۔ تو ابھی ہم توقعات وابستہ رکھیں ان لوگوں سے، تو بہرحال یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جس طرح ہم مل بیٹھے ہیں، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، اور جس طرح کے کل مظاہرے کا اعلان کیا گیا مختلف شہروں میں، ہم سب کے ان میں شامل ہونا ہوگا، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت عالم تو آ چکے، اب جو آئے گا وہ زحمت ہوگا، وہ رحمت نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا رب الناس کہہ کے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو نبی بھی رسول الناس ہے، پوری کائنات کے رسول جو آنا تھا آخری وہ آ چکا ہے۔ اب جو آئے گا پتہ نہیں کس کے لیے آئے گا، وہ کس کی طرف آئے گا، کس قوم کی طرف آئے گا، کس علاقے کی طرف آئے گا، شاید انہی کے لیے جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں۔ تو ہمیں ان تمام حقائق کا ادراک ہے بھی، اور ادراک صرف کافی نہیں ہے، ادراک کے ساتھ ساتھ اس کا تدارک بھی کرنا ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم یک آواز ہوں گے، جس طرح پہلے یک آواز ہوئے تھے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، ان کو کافر ڈکلیئر کیا، قرار دیا گیا۔ اب بھی اسی اتحاد اتفاق کی فضا کو انشاءاللہ قائم رکھتے ہوئے جتنے بھی یہ لوگ برسر اقتدار ہیں، کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں، انشاءاللہ ان کے خلاف ہم یک آواز ہیں اور رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک ان کو ان عہدوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری توفیقات میں برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص بارے دیگر میں اپنے بھائی محترم جناب مدیر جامعہ احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس بزم کو سجایا۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کاوشیں ضرور قبول ہوں گی، اور ہمیں مزید محنت کی بھی ضرورت ہے۔